الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي الله وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز بزرگوں اور دوستو، تمام دینی اور دنیاوی امور میں اس دنیا میں اصلی اور نقلی کی پہچان بہت ضروری ہے۔ اگر دنیا میں رہنا ہے تو پہچان پیدا کر، اگر دنیا میں رہنا ہے تو پہچان پیدا کر۔ لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں۔ اس دنیا کا اصول ہے، یہاں حضرت خضر کے لباس میں بہت سارے ڈاکو بھی پھرا کرتے ہیں۔ اس لیے پہچان پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اصلی کون ہے، نقلی کون ہے۔ اور اس اصلی اور نقلی کی پہچان دنیا میں مارکیٹ میں جو چیزیں آتی ہیں، جو اصلی کمپنی کا مالک ہوتا ہے وہ اپنی ایک پہچان رکھتا ہے اور اس کے پروڈکٹ میں وہ پہچان دیکھ کر اس کے اصلی ہونے کو پہچان لیا جاتا ہے، اس کا کوئی ٹریڈ مارک ہوتا ہے۔ اور جو نقلی ہوتا ہے لوگ اسے بھی پہچان لیتے ہیں۔ دینی امور میں بھی اسی طرح اصلی اور نقلی کی پہچان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح الفاظ میں بتلائی ہے۔ اصلی چیزیں آپ نے بتلا دی، اور جب اصلی کی پہچان ہو جائے تو اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ ساری نقلی ہوں گی۔ یہ اصول ہے۔ پروانہ آپ جانتے ہیں وہ کیڑا ہوتا ہے جو شمع پر، موم بتی پر، چراغ پر اپنی جان نچھاور کر دیتا ہے۔ یہ پروانی کی پہچان ہے۔ اصلی پروانہ جو ہوتا ہے وہ چراغ پر اپنی جان نچھاور کر دیتا ہے۔ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس۔ شاعر کہتا ہے پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ پروانے کے لیے چراغ کافی ہے۔ ایک کیڑے نے دعویٰ کیا کہ میں بھی پروانہ ہوں۔ لوگ اس پر ہنسنے لگے، اچھا تم پروانے؟ اب اس کی اصلیت کیسے سمجھ میں آئے گی؟ اڑ اڑ کے کہہ رہا تھا میں بھی پروانہ ہوں، میں بھی پروانہ ہوں۔ تو دوسرے پروانوں نے اسے کہا اگر تم اصلی پروانے ہو تو ذرا شمع کے پاس جا کر آ جاؤ، موم بتی کے پاس ایک چکر لگا کر آ جاؤ۔ وہ پرندہ، وہ کیڑا اڑتا ہوا گیا، موم بتی کے اطراف میں ایک چکر لگایا، واپس آ گیا، کہنے لگا کیا ہوا، میں بھی تو پروانہ ہوں۔ کہا نہیں، تم پروانے اصلی پروانے نہیں ہو۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا اصلی پروانہ موم بتی کے پاس جائے، شمع کے پاس جائے اور زندہ واپس آ جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ جو اصلی پروانہ ہوتا ہے وہ شمع کے پاس جاتا ہے اور اپنی جان دے دیتا ہے۔ تم اصلی نہیں، نقلی ہو۔ تم تو نقلی ہو، اس لیے کہ تم شمع کے پاس گئے اور زندہ واپس آ گئے۔ جیسے اصلی اور نقلی پروانے کی پہچان ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی مہدی کی پہچان بتلائی۔ مہدی ہونے کا دعویٰ دنیا میں بہت سارے لوگوں نے کیا ہے،
حضرت مہدی رضی اللہ عنہ جو قیامت کے قریب میں جن کا ظہور ہوگا، ظہور کا لفظ ہے جو ظاہر ہوں گے، یعنی وہ پیدا ہوں گے پھر وہ ظاہر ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوگا، نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پیدا ہو چکے اور قیامت کے قریب وہ نازل ہوں گے۔ یہ فرق ظہور مہدی اور نزول عیسیٰ میں۔ اور ایک فرق یہ ہے کہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ الگ شخصیت ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ دونوں الگ الگ ہیں، لوگ دونوں کو ایک بتلاتے ہیں اشتباہ پیدا کرنے کے لیے۔ یہ اصولی باتیں ہیں، انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، ساری تفصیل بتلائی ہے، اگر یہ تفصیل معلوم نہ ہو تو لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ملیشیا میں ایک شخص مصطفیٰ نامی، اس نے اپنے آپ کے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون مردود ازلی، اس نے سن 1894 میں 1890 پر 4 میں اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اور بدقسمتی سے ہمارے اس ملک میں بہار کے دربھنگا ضلع کا رہنے والا عثمان پورا، اس چھوٹے سے گاؤں کا نام ہے، وہاں کا رہنے والا شکیل خان بن حنیف خان، اس کا نام شکیل ہے، باپ کا نام حنیف ہے۔ اس نے دہلی میں آج سے 11-12 سال پہلے اپنے آپ کے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ 1917 میں 2017 میں اس کے جو فالوورز تھے ان کی تعداد 10,000 کے لگ بھگ تھی، اور اب 2022 کے ختم پر اس کے جو فالوورز ہیں ان کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ شکیل بن حنیف کے جو فالوورز ہیں، جو اس کا اتباع کرنے والے، اس کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے لاکھوں میں جو اس کے فالوورز ہیں وہ کوئی غیر مسلم نہیں ہے، وہ مسلمان ہیں جو گمراہ ہو چکے ہیں۔ یہ نقلی مہدی ہے، اصلی مہدی نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اصلی مہدی کی پہچان بتلائی ہے وہ ہوں گے جو بالکل قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے۔ اس وقت روئے زمین میں ہر طرف ظلم و جور، بے انصافی، مظالم ہی مظالم ہوں گے۔ زمین ظلم و جور سے بھر دی گئی ہوگی۔ قسطنطنیہ جو ترکیہ ہے وہاں پر نصارہ کا قبضہ ہو چکا ہوگا، ملک شام نصارہ کے قبضے میں ہوگا، پوری زمین میں ظلم و جور ہوگا، مظالم ہی مظالم ہوں گے، بے انصافی ہوگی۔ ایسی حالت میں ایک خلیفے کا انتقال ہوگا، اس کے وفات کے بعد میں لوگوں میں اختلاف ہوگا دوسرے خلیفے کے انتخاب کے سلسلے میں۔ اس وقت مدینہ منورہ سے حضرت مہدی رضی اللہ عنہ، میں رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہوں، آپ غور کیجیے، وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ پائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے، اور وہ نبی کا ساتھ دیں گے، نبی کے ساتھ ہوں گے تو نبی کے صحابی ہوں گے، اور وہ نیک بندے ہوں گے، خود نبوت کا دعویٰ نہیں کریں گے، وہ نبوت کا دعویٰ نہیں کریں گے، وہ خلیفہ ہوں گے، خلافت راشدہ کی طرح عدل اور انصاف سے زمین کو بھر دیں گے۔ ان کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ میرے نام پر محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، والدہ کا نام آمینہ ہوگا۔ مصطفیٰ جو ملیشیا میں کہا
اس کے ماں کا نام آمینہ نہیں ہے، اس کے باپ کا نام عبداللہ نہیں ہے، حنیف کے باپ کا نام، شکیل کے باپ کا نام تو حنیف ہے، عبداللہ نہیں ہے۔ مرزا غلام محمد قادیانی کے باپ کا نام غلام مرتضی ہے، ماں کا نام چراغ بی بی ہے، اس کے باپ کا نام عبداللہ نہیں ہے، اس کی ماں کا نام آمینہ نہیں ہے۔ یہ اصلی پہچاننے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صاف صاف باتیں بتلائی، نام بتلایا کہ محمد ہوگا، بتلایا کہ ماں کا نام آمینہ ہوگا، والد محترم کا نام عبداللہ ہوگا، مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، اور ان کی شکل و شباہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی ہوگی، اور وہ جیسے مرزا غلام محمد قادیانی مغل کے خاندان سے پٹھان ہے، وہ پٹھان نہیں ہوں گے، بلکہ وہ تو سادات سے ہوں گے۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی اولاد میں سے، سادات میں سے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ان کا تعلق ہوگا، اور وہ مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے کہ تاکہ لوگ ان کو خلیفہ نہ بنا دے، وہ مکہ مکرمہ تشریف لائیں گے، اور مکہ معظمہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوں گے، طواف کر رہے ہوں گے۔ جس دن لوگ ان کو اس مقام پر پہچانیں گے کہ یہ مہدی ہے، ان کی شباہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی ہے، ان کا نام محمد ہے، ان کے والد کا نام عبداللہ ہے، والدہ کا نام آمینہ ہے، اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگ ان کو پہچانیں گے، اور جب پہچانیں گے تو وہ دن عام دنوں سے کچھ طویل دن ہوگا۔ کس کس چیز کے پہچان میرے آقا نے بتلائی کہ وہ دن تھوڑا سا طویل دن ہوگا، لوگ انہیں دیکھ کر پہچان لیں گے، فوراً ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور ان کو اپنا خلیفہ تسلیم کریں گے، ان کو اپنا بادشاہ مانیں گے، اپنا حکمران مانیں گے، اور وہ بیعت کریں گے، اور اس وقت ان کی بیعت کی شہرت پوری دنیا میں ہو جائے گی۔ اس وقت وہ مسلمانوں کی فوج تیار کریں گے، نصارہ کے مقابلے پر جائیں گے، ملک شام سے ابدال، علماء، فضلاء ان کے بیعت کے لیے تشریف لائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم ان کا زمانہ پاؤ اور جب ان کی شہرت سنو تو جاؤ اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرو، اس لیے کہ وہ سچے خلیفہ ہیں، وہ عادل ہیں، منصف ہیں، انصاف پسند ہیں، نیک ہیں، اللہ کے ولی ہیں، خلیفہ ہیں اللہ کے، اس لیے ان کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملک شام کے ابدال، عراق کے ابدال ان سے بیعت ہونے کے لیے وہاں سے تشریف لائیں، اور وہ مکہ معظمہ میں محصور ہو کر رہ جائیں گے، مقابلے کے لیے جائیں گے، قسطنطنیہ پر نصرانیوں کا قبضہ ہوگا، اسے چھوڑائیں گے اور وہاں پر مسلمانوں کی فتح ہوگی۔ ملک شام سے ان کے مقابلے کے لیے ایک فوج نکلے گی، یہ مکہ معظمہ میں بالکل کمزوری کی حالت میں ہوں گے، بہت کم تعداد ان کے فوجیوں کی ہوگی، اسلحہ ہتھیار کچھ ساتھ میں نہیں ہوں گے، کمزوری کے اس عالم میں اللہ کی مدد ان کے ساتھ میں ہوگی۔ ملک شام سے ایک فوج آئے گی، ایک لشکر آئے گا ان کے مقابلے کے لیے، وہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان میں ہوگا۔ یہ لشکر، اس کا درمیانی حصہ زمین میں دھسے گا، جب اس کا درمیانی حصہ دھس جائے گا تو سامنے کے لوگ جو پہلے حصے میں ہوں گے وہ پچھلے حصے کے لوگوں کو آواز دیں گے کہ ذرا آؤ، یہ لوگ دھس رہے ہیں، پچھلے حصے کے لوگ بھی آ جائیں گے، اور سامنے کے لشکر کا جو سامنے کے لوگ حصے کے لوگ ہوں گے وہ بھی آ جائیں گے، اور وہ سب کے سب دھس جائیں گے۔ صاف اور صریح باتیں، کیا یہ ساری باتیں اس وقت ہوئی؟ شکیل بن حنیف کے ساتھ ہوئی، مرزا غلام محمد قادیانی کے ساتھ ہوئی، 22-23 لوگوں نے اب تک نبوت کے دعوے کیے ہیں، تو میرے آقا نے فرمایا کہ 30 کذاب دجال کے آنے سے پہلے دجل و فریب سے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے، اور میری امت میں ایسے 30 کم و بیش یا اس سے زیادہ تعداد آپ نے کثرت بتلانے کے لیے بتلائی
کہ یہ لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ چنانچہ حضرت مہدی کی صاف اور صریح پہچان بتلا دی کہ جو لشکر ان کے مقابلے کے لیے آئے گا وہ دھسے گا اور ان میں صرف ایک آدمی باقی رہے گا، تاکہ وہ دوسروں کو جا کر اس لشکر کے دھسنے کی خبر سنائے۔ اللہ اس ایک آدمی کو اس لیے باقی رکھیں گے تاکہ وہ دوڑتا ہوا بھگوڑا جائے اور بھاگ کر جا کر لوگوں کو خبر سنائے کہ ایک لشکر ملک شام سے آیا تھا، مدینے سے آگے بڑھا تھا، مکے کے قریب تھا کہ راستے میں مدینے کے بعد میں وہ لشکر وہیں دھس گیا، درمیانی حصہ دھسا، پچھلا حصہ بھی دھس گیا، اگلے حصہ بھی دھس گیا، وہ بتلانے کے لیے ایک شخص باقی رہے گا۔ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ ملک شام تشریف لے جائیں گے، نصارہ سے جہاد اور قتال کریں گے۔ کیا حنیف شکیل بن حنیف نے ایسا کیا؟ اس سے پوچھیں، اس کا نام، اس کا مقام، اس کا کام کسی سے نہیں پتا چلتا کہ وہ مہدی، لیکن پھر بھی لاکھوں لوگ اس کے فالوورز ہیں۔ کتنا بڑا فتنہ ہے، اور یہ فتنہ تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ یہ باطل کی پشت پناہی کی وجہ سے ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ اسے پہچاننے کی ضرورت ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ پوری زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، ساری امت مسلمہ مالدار ہو جائے گی، اتنی مالدار ہو جائے گی کہ خیر و برکت کی وجہ سے وہ کسی کی زکات وصول نہیں کریں گے، کوئی زکات وصول کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ اتنی مالداری، اتنی خوشحالی سے پوری روئے زمین کو بھر دیں گے، عدل ہوگا، انصاف ہوگا، 60 سال زمین میں وہ عدل و انصاف فرمائیں گے۔ ایک دن فجر کی اذان ہو چکی ہوگی، دمشق میں، سیریا میں، ملک شام میں، دمشق سرزمین میں، مسجد میں، مشرقی مینارے پر صبح کی اذان کے بعد میں جب اقامت کے لیے صف بندی ہو چکی ہوگی، حضرت مہدی علیہ الرضوان آگے بڑھ چکے ہوں گے نماز پڑھانے کے لیے۔ لوگ کہیں گے اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی مدد آ گئی۔ پتہ چلے گا کہ اس سفید مینارے پر، مشرقی جانب جو مینارہ ہوگا، اس مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، فجر کی نماز میں تشریف لائیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، 2 فرشتوں پر اپنے ہاتھ ٹیکے ہوئے تشریف لائیں گے، سر سے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، سر کے بالوں سے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، اور 2 ہلکے زرد یعنی پیلے رنگ کی چادریں اوڑے ہوئے ہوں گے۔ فجر کی نماز کا وقت ہوگا، تشریف لائیں گے، حضرت مہدی علیہ الرضوان فرمائیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے نہیں، آپ امامت فرمائیے۔ حضرت مہدی علیہ الرضوان کے اقتداء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے۔ یہ اس امت کے لیے بڑی عجیب امتیازی شان ہے، ایک پیغمبر امتی کے پیچھے نماز ادا فرمائیں گے، امتی کی یہ امتیازی شان ہوگی۔ یہ ساری پہچان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بتلائی تاکہ امت کو دھوکہ نہ ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اصلی کو پہچان لیجئے تاکہ نقلی سے ہم دھوکہ نہ کھا سکیں۔ اللہ ہر طرح کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔